ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل رات کو. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے معافی مانگ لی ہے. قطر سے انہوں نے باضابطہ طور پر ان کے ملک میں جو حماس کے لیڈروں کو ٹارگٹ کیا تھا اور بمباری کی تھی, انہوں نے کل رات کو جو ہے باقاعدہ طور پہ معافی مانگ لی ہے. اس پریس کانفرنس میں جو شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جو ملاقاتیں تھیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی وہ بھی پوری طرح سپورٹ کرتے. ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے مفادات کے اندر جو ہے پاکستان اس وقت یہاں پہ فیچر کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب بالی ووڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک بم گرا دیا ہے کل رات کو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبر, خاص طور پہ وہ خبر جو کل رات کو دھماکے کی طرح پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے, سب سے پہلے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل رات کو. ایکچولی اس کے 2 پارٹ ہیں. اس کا سب سے پہلا پارٹ یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے معافی مانگ لی ہے. اب بنجامن نیتنیاہو جو ہے وہ میرے خیال میں جتنا پوری دنیا سے پریشر آ رہا تھا, خاص طور پہ ابھی اقوام متحدہ میں جب ایک اجلاس ہو رہا تھا اور اس کے اندر بھی اس نے شرکت کی تھی, تو تقریباً پورا ہال جو ہے وہ خالی ہو گیا تھا, اس کو بائیکاٹ کر دیا گیا تھا اور بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے. اب خبر یہ آئی کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو جو ہے وہ امریکہ کے دورے کے اوپر ہیں اور قطر سے انہوں نے باضابطہ طور پر ان کے ملک میں جو حماس کے لیڈروں کو ٹارگٹ کیا تھا اور بمباری کی تھی اس کے اوپر انہوں نے کل رات کو جو ہے باقاعدہ طور پہ معافی مانگ لی ہے. وائٹ ہاؤس نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے فون کے اوپر گفتگو کی اور دوحہ پر انہوں نے اسرائیلی حملے میں قطری اہلکار کی ہلاکت کے اوپر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا. بنجامن نیتنیاہو نے قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر بھی افسوس ظاہر کیا اور یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا. قطری وزیر اعظم نے ان یقین دہانیوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے خطے میں استحکام اور سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور دونوں رہنماؤں نے رابطے بہتر بنانے اور مشترکہ سلامتی کے اقدامات کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا ہے. اس سے پہلے سی این این کو یہی خبر ایک اسرائیلی ذرائع نے بھی نام ظاہر نہ کرنے کی شرط کے اوپر بتائی تھی اور اسرائیلی ذرائع نے سی این این کو بتایا تھا کہ یہ معافی ایک بڑے معاہدے کا حصہ تھی تاکہ قطر حماس کے اوپر دباؤ ڈالے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے 21 نکاتی جو امن منصوبہ ہے اسے قبول کر لے. یہی ایکچولی میری دوسری خبر ہے جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن پہلے اس کو ذرا دیکھ لیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے دوحہ میں حملے کے بعد قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر معافی مانگی, تاہم انہوں نے حماس کو نشانہ بنانے کے فیصلے پر افسوس کا اظہار نہیں کیا. اور نیتنیاہو نے وائٹ ہاؤس سے قطر کے وزیر اعظم کو فون کے اوپر یہ گفتگو کر کے جو ہے وہ معافی مانگی ہے. جو دوسری بڑی خبر ہے جس میں ایکچولی جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر اور شہباز شریف وزیر اعظم ان کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوا, وہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کی جو مشترکہ پریس کانفرنس تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ جی مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے تاریخی دن ہے اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے کام کریں گے. غزہ امن معاہدے کے بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں. باقاعدہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے کل رات کو اپنا وہ جو 21 پوائنٹ کا ایک ایجنڈا ہے فلسطین کے حوالے سے اس کی باقاعدہ طور پہ آفیشیلی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ عرب اور مسلم رہنماؤں نے اس منصوبے کی حمایت کی ہے. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نے میرا امن معاہدہ تسلیم کر لیا ہے. ایران سے متعلق بھی نیتنیاہو کے ساتھ معاہدہ کیا گیا. امن معاہدہ تسلیم کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں. انہوں نے امن کے عمل میں نیتنیاہو کے کردار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مل کر اچھا کام کیا ہے اور کئی دیگر ممالک کے ساتھ بھی, اور یہی اس صورتحال کو حل کرنے کا طریقہ ہے. ٹرمپ نے کہا کہ ان کا ہدف صرف غزہ پٹی نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں امن ہے. انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اور نیتنیاہو نے ایران ابراہیم معاہدوں اور غزہ تنازع کے خاتمے جیسے مسائل کے اوپر بات چیت کی ہے. ٹرمپ نے کہا کہ اگر حماس نے اسے قبول کر لیا تو اس تجویز میں تمام باقی ماندہ یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے, لیکن کسی صورت بھی 72 گھنٹوں سے زیادہ جو ہے اس میں وقت نہیں دیا جائے گا. انہوں نے کہا اس منصوبے کے تحت عرب اور مسلم ممالک نے غزہ کو تیزی سے غیر مسلح کرنے, حماس اور دیگر تمام دہشت گرد تنظیموں کی فوجی صلاحیت ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہم ان ممالک پر بھروسہ کر رہے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ حماس سے نمٹیں گے, اور مجھے سننے میں آیا کہ حماس بھی یہی کرنا چاتی ہے. بائی دا وے ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو حماس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی ہمیں اب تک باقاعدہ طور پہ اس پلان کے حوالے سے 21 نکاتی پلان کے حوالے سے ابھی ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور اس کے اوپر ابھی انہوں نے فی الحال کوئی اپنا رد عمل نہیں دیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ غزہ کی تعمیر نو اور نگرانی کے لیے قائم کیے جانے والے بورڈ آف پیس کے سربراہی وہ خود کریں گے. ٹرمپ نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ عرب دنیا اور اسرائیل سمیت تمام فریقین نے اس سے یہ ذمہ داری سنبھالنے کی درخواست کی. یقین کریں اس نے کہا میں بہت مصروف ہوں لیکن پھر بھی میں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. امریکی صدر نے ابراہیم معاہدوں کو خطے میں امن کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں ایران بھی اس کا حصہ بن سکتا ہے.
ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں نئی عبوری اتھارٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے تمام فریق اسرائیلی افواج کے مرحلہ وار انخلا کے لیے ایک ٹائم لائن پر متفق ہوں گے. امید ہے کہ مزید فائرنگ نہیں ہوگی. اچھا، یہ جو ٹائم لائن ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا میپ دکھا دیتا ہوں. یہ سامنے جو ہے وہ غزہ کا اور جو فلسطین کا حصہ ہے جس کے اوپر اسرائیل قابض ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بیسکلی اس کی ٹائم لائن ہے. اور اس میں اگر آپ یہ جو بلو لائن دیکھ رہے ہیں، غزہ اور خان یونس کا جو ایریا ہے، یہاں تک ابھی تک اسرائیلی فورسز نے پورا کنٹرول جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے. مطلب اس کو بالکل اس میں جو ہے وہ باہر سے کوئی اندر جا نہیں سکتا، اور پوری طرح اسرائیلی فورسز نے چاروں طرف سے جو ہے اس کا بلاکیڈ کیا ہوا ہے. لیکن انیشلی اگر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 21 نکاتی یہ پلان دیا ہے، اس کے مطابق اگر یرغمالیوں کو اگلے 72 گھنٹے کے اندر حماس جو ہے وہ رہا کر دیتا ہے اور اس امن معاہدے کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ جو پیلی لائن آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تک اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ پیچھے چلی جائیں گی اور اس ایریا کو ویکیٹ کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ پہلا وڈرال ہوگا، اور اس کے بعد جو دوسرا وڈرال ہوگا اسرائیلی فورسز کا، وہ یہ لال رنگ کی لائن ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کے بعد یہ معاہدہ آگے چلتا ہے تو نیکسٹ سٹیج کے اوپر جو اسرائیلی فورسز اور بھی جو ہے وہ پیچھے چلی جائیں گی. اور اس کے بعد وہ جو تیسرا وڈرال ہے، ایک بفر زون جو ہے اس پورے اس خطے کے اندر بنایا جائے گا، جس میں یہ ہرے رنگ کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہو جس میں لائنز لگی ہوئی ہیں، یہ ایک قسم کا بفر زون بن جائے گا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان. اور اس ساری چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بیسکلی جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ عرب ممالک کی جو ہے وہ ایک فورس بنائی جائے گی. ہم نے ایکچولی آج سے چند دن پہلے خبر آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی، لیکن اب اس کو چونکہ کل رات کو باقاعدہ طور پہ اناؤنس کیا گیا ہے. اور ظاہری بات ہے اس پریس کانفرنس میں جو شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جو ملاقاتیں تھیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جی وہ بھی پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ کل اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا میں غزہ میں جنگ کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کا خیر مقدم کرتا ہوں. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ فلسطینی عوام اور اسرائیل کے درمیان پائیدار امن خطے میں سیاسی استحکام اور اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہوگا. یہ بھی میرا پختہ یقین ہے کہ صدر ٹرمپ اس انتہائی اہم اور فوری تفہیم کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. میں صدر ٹرمپ کی قیادت اور اس جنگ کے خاتمے میں خصوصی ایلچی سٹیو وٹ کافکو کے اہم کردار کی تعریف کرتا ہوں. میرا یہ بھی پختہ یقین ہے کہ خطے میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے 2 ریاستی تجویز پر عمل درآمد ضروری ہے. اچھا، 4-5 پوائنٹس ہیں خاص طور پہ پاکستان کی پوزیشن کو لے کے ذرا میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ اب آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ جو اتنا آپ کو پروٹوکول مل رہا ہے، یا یہ اس وقت جو پاکستانی عہدیدار ہیں ان کو اتنا زیادہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ جو ہے وہ آؤ بھگت کر رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جناب اگر فلسطین کے حوالے سے کوئی 2 ریاستی اگر کوئی معاہدہ کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کو آن بورڈ لیں. سو ان اے گڈ وے یہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے یہ واضح کرتی ہے کہ پاکستان کو ایکویژن میں شامل کیے بغیر آپ فلسطین کے حوالے سے، مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کوئی امن معاہدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ سب سے بڑی جو فورس ہے وہ پاکستان کنسیڈر کی جاتی ہے مسلم ممالک کے اندر. ایک بات اور اب آپ کو کانسیکوینٹلی جو ہے وہ پالیٹکس سمجھ آتی ہے، جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ بات ہے مفادات کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے مفادات کے اندر جو ہے پاکستان اس وقت یہاں پہ فیچر کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے، اور اسی لیے سعودی عرب کے ساتھ بھی جو دفاعی آپ کا اشتراک ہوتا ہے، جو معاہدہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی کی کڑی بنتی ہے کہ اس لیے ان دونوں ممالک کو قریب لایا گیا. اور یہی کئی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں. اوبیسلی یہ تو بھی پلان بہت امپلیمنٹ ہونا ہے، اس کے بہت سے سوالات ہیں، اس پہ میں بھی بعد میں آتا ہوں کہ کل کو جو فورس وہاں پہ جائے گی اس کے اندر کیا پاکستانی افواج کے افراد بھی شامل ہوں گے، سعودی افواج کے افراد بھی شامل ہوں گے، کون کون سے ممالک ہوں گے جن کی افواج کو جو ہے اس پوری فورس کے اندر شامل کیا جائے گا. ایک تو اس لیے پاکستان کی امپورٹنس اس حوالے سے بھی ہے. پوائنٹ نمبر 2، پاکستان نے ایک واضح طور پہ ڈپلومیٹک پوزیشن یہ لے لی ہے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے اس معاہدے کو سپورٹ کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی الائنمنٹ جو ہے وہ اس وقت پوری طرح امریکی انتظامیہ کے ساتھ ہو گئی ہے. آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اسرائیل کے حوالے سے، اسرائیل کو ہمیشہ پاکستان ایک دہشت گرد جو ہے وہ ملک کنسیڈر کرتا آیا ہے، ایک ریاست کنسیڈر کرتا ہے، وہ سٹانس اس کا آج بھی ہے. ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا فلسطین کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں. میرے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے. مجھے اور اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا اناؤنس کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. مجھے ڈونلڈ ٹرمپ کے 21 نکات سے زیادہ اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فلسطین کے عوام کیا ان 21 نکات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں. کیونکہ اگر وہ کرتے ہیں تب پاکستان کا بھی ایکسیپٹ کرنا جو ہے وہ سمجھ آتا ہے. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا اینڈ آف دا ڈے حق حکمرانی ان کا بنتا ہے، فلسطینی عوام کا بنتا ہے. اور ایکچولی یہ پلان کہتا بھی ہے کہ اختیار جو ہے وہ ایک فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کیا جائے گا مائنس حماس.
حماس اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا، کسی صورت اس میں شامل نہیں ہوگا. تو حماس سے جو ہے وہ ان کے ہتھیار لینا، وہاں پہ جنگ بندی کروانا، یہ اس مسلمان ممالک کی جو فوج ڈیولپ کی جا رہی ہے یہ اس کے اوپر یا ان ریاستوں کے اوپر ڈپینڈ کیا جائے گا. تو پاکستان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ سچویشن یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ مسلم ممالک کے ہاتھ میں آنا چاہیے، جس کو ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ اس پیس اتھارٹی کو جو ہے وہ ہیڈ کرے گا. لیکن روڈ بلاکس کہاں پہ آتے ہیں اس سارے مسئلے کے اندر؟ روڈ بلاکس کہاں پہ آتے ہیں؟ اس وقت بنجمن نیتنیاہو جو ہے وہ معافی بھی مانگ رہا ہے قطر سے، وہ میٹھا میٹھا بھی ہو رہا ہے، وہ سب کچھ اس وقت ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. امپریشن امریکہ جو ہے وہ یہی دے رہا ہے کہ جناب ہم بنجمن نیتنیاہو کو ہم منا لیا ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ آن لائن اس معاملے کے اندر جو ہے ہم لے آئے ہیں. پرابلم یہ ہے جو آگے مجھے ایشو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بنجمن نیتنیاہو پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ ماضی کے اندر بھی جو ہے اسرائیل جو ہے وہ کئی معاہدوں کا بیڑا غرق کر چکا ہے. کئی دفعہ پیس معاہدے ہوئے، جنگ بندیاں ہوئیں، سیز فائر ہوا، لیکن اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. ذہن میں رکھیے یہ وہی بنجمن نیتنیاہو ہے جو کوئی ہیومن رائٹس کے لاء کو نہیں مانتا، جو پوری دنیا کے اندر آنے والے جو مذمتی بیانات ہوتے ہیں مختلف ممالک کے ان کو نہیں مانتا، وہ ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ان 21 نکات کو یہ کتنی کو دیر سپورٹ کرے گا، یہ اس بات کی گارنٹی کون دے گا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. میں جانتا ہوں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اس سارے معاملے کے اندر جو ایک انٹرسٹ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو نوبیل پیس پرائز چاہیے. وہ ہر جگہ جنگوں کو جو ہے وہ بند کرنے کے حوالے سے کلیم کر رہا ہے، لیکن میری نظر میں اگر یہ جنگ وہ ایکچولی واقعی بند کروا دیتا ہے اور اس خطے کے اندر امن ہو جاتا ہے اور اس خطے کے اندر مسلمانوں کا قتل عام جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، تو یہ تو واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں جہو جہوی ہوئے، لیکن کم از کم یہ اس کی میری نظر میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر لیکن بار بار میں ایک ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ فلسطینیوں کو آن بورڈ لے کے. ٹھیک ہے، اچھا اب آ جائیں ذرا کیس اسٹڈی پاکستان کی. ظاہری بات ہے وز اسرائیل جب ہم بات کرتے ہیں تو موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ اس کو اس بات کا پتہ ہی ہوگا کہ اگر ہم بہت زیادہ اس کیمپ کی طرف جاتے ہیں یا اس چیز کو ریزالو کرنے کی جاتے ہیں، اس کا ایک پولیٹیکل بیک لیش بھی آ سکتا ہے. موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ آلریڈی اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے سیم پیج اور ہائبرڈ نظام، اس حوالے سے تو انگلیاں اٹھتی ہی ہیں. یہ جو اسرائیل والا معاملہ ہے یہ بڑا ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اور اگر یہ اس کے اندر گھس کے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے اگر آپ وہ آبجیکٹیو اچیو نہ کر سکے تو اس کے بعد اس کا بھی سیاسی فال آؤٹ جو ہے وہ موجودہ سیٹ اپ کے لیے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں. وہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے ان کے دل جس طرح دھڑکتے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو ایک گیمبل ہے جو موجودہ حکومت لے رہی ہے. اگر یہ کامیاب ہو گیا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر یہ کامیاب ہو گیا، یہ فارمولا کامیاب ہو گیا، خطے میں امن آ گیا اور یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو گئیں، تو اس کے فائدے بھی اس حکومت کو ہو سکتے ہیں. لیکن اگر یہ نہ ہوا تو اس کا نقصان بھی بہت بڑا ہوگا. تو یہ میری نظر میں موجودہ سیٹ اپ نے ایک بہت بڑا گیمبل لیا ہے، ایک بہت بڑا جوا کھیلا ہے اس معاملے کے اندر گھس کے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میرے لیے ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ایکچولی اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے. اور کل علی امین گنڈا پور کی اور عمران خان صاحب کی ایک بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد ایک سرکاری ہینڈ آؤٹ یا آپ سمجھ لیجئے کہ جو بیان بازی کی گئی اس میں یہی کہا گیا کہ جناب سیاسی صورتحال اور معیشت کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. پتہ نہیں میری چھٹی حص یہ بات کہتی ہے کہ جناب اس ایشو کے اوپر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے شاید آن بورڈ لینے کی کوشش کی جائے گی. اینڈ آئی ول بی ویٹنگ کہ ایکچولی پاکستان تحریک انصاف اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنا پہلا بیان کیا دیتی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر حکومت کو جو ہے کہیں سے ریزسٹنس آئی یا اس معاملے کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہوئی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی. لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف بھی اس سارے معاملے کے اوپر آن بورڈ آ گئی تو پھر تو پاکستان کی تمام آپ سمجھ لیں کہ جو بڑی 3 سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ یکجا ہو جائیں گی. سو لیٹس سی واٹ ہیپنز. یہ کل رات کی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے جس چیز کا. دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب بالی ووڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک بم گرا دیا ہے کل رات کو. اور وہ ہوا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی فلموں کے اوپر جو ہے وہ 100% ٹیرف لگا دیا ہے کہ جناب جو فلمیں امریکہ سے باہر بنیں گی اور وہ اگر امریکہ کے اندر شوکیس کی جائیں گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ 100% ٹیرف جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت اگر آپ وہاں پہ امریکہ کے اندر کوئی فلم دیکھنے جائیں نا تو رفلی تقریباً کوئی $20 کے اوپر جو ہے وہ آپ کو اس کا ٹکٹ جو ہے وہ ملتا ہے. لیکن اس کے بعد جو باہر بننے والی فلمیں ہیں اور خاص طور پہ اگر ہم بالی ووڈ کی خیر 60 اسٹے کی کوئی نہیں ہے نا، مطلب لالی ووڈ تو کسی کھاتے میں نہیں آتا وہاں پہ.
لیکن بالی ووڈ جو ہے وہ تقریباً سالانہ 100 سے 150 ملین ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے جو امریکہ سے جو ہے وہ نمائش کے ذریعے یا نیٹ فلکس کے ذریعے. بائی دا وے جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو نیٹ فلکس کے شیئر جو ہیں وہ تقریباً 1.5% گر گئے, کیونکہ ان کو اس بات کا یہی جو ہے وہ شک ہوا, کیونکہ نیٹ فلکس جو ہے وہ پورے دنیا سے مختلف فلموں کو اپنے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ استعمال کرتا ہے, تو اس کو فرق پڑا. اور اس کے علاوہ جو اسٹریمنگ سروسز ہیں, ڈزنی ہو گیا, HBO ہو گیا, ان کو بھی جو ہے اس کی ہٹ لگ رہی ہے. لیکن بالی ووڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کے لیے پریشانی کا عالم اس لیے بھی ہے کیونکہ ایک اور اس میں بڑی ٹیکنیکلٹی ہے کہ بہت سی انگلش فلمیں ہیں, یا آپ بڑے حیران ہوں گے اس بات کو کہ بہت سی انگلش فلمیں ہیں جو ہالی ووڈ کے اندر ایکچولی بنتی ہے, ان کے مختلف سٹیجز بھی ایکچولی بالی ووڈ میں آ کے تیار ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آڈیو انجینئرنگ, ایڈیٹنگ, کلر کریکشنز, یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شوٹ ہونے کے بعد ایکچولی بعد میں پوسٹ پروڈکشن جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. تو اس میں کئی دفعہ ان چیزوں کو سستے ہونے کی وجہ سے بالی ووڈ میں آ کے ایڈیٹنگ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں کروائی جاتی ہیں. تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ ان کو ڈسکریجمنٹ ہوگی کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ ادھر کا رخ نہیں کریں گے, انڈیا کا رخ نہیں کریں گے, کہ اگر ہم نے یہاں سے کچھ کروایا تو اس کے اوپر 100% ٹیرف لگ جائے گا اس فلم کے اوپر. تو ایک یہ پرابلم ہے. اور دوسرا, انڈین فلموں کی نمائش امریکہ کے اندر, ان کو وہاں پہ بھی جو ہے وہ کافی مہنگا پڑے گا, اور ظاہری بات ہے پھر اس کا مطلب ہے کاسٹ اوپر چلی جائے گی. جب فلم کی کاسٹ اوپر جائے گی تو ٹکٹ کی پرائس اوپر جائے گی, ٹکٹ کی پرائس اوپر جائے گی تو سنیما کے اندر جو لوگ جانے والے ہیں وہ نسبتاً کم ہو جائیں گے, اور پروڈیوسروں کے لیے جو ہے یا سنیما کے جو مالکان ہیں ان کے لیے بالی ووڈ کی فلمیں وہاں پہ لگانا جو ہے وہ مہنگا ہو جائے گا. اور صرف بالی ووڈ نہیں ہے, تیلگو بھی ہے, تامل بھی ہیں, ان کے اور ریجنس کی بھی جو فلمیں ہیں وہ بھی وہاں پہ نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہیں امریکہ کے اندر. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے کل رات کو یہ بم بھی جو ہے وہ بالی ووڈ کے اوپر گرا دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اور وہ ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے انہی کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں یہ خبر گرم ہے کہ کل ایکچولی ایک دو چینلز نے بھی جو ہے وہ یہ خبر چلائی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے شاید منتقل کر دیا جائے, اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جیو نے اور دنیا نے یہ کہا ہے کہ جی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد عمران خان کو کسی بھی وقت اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جا سکتا ہے, جبکہ راولپنڈی قاسم مارکیٹ کے علاقے میں خصوصی جیل جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے. دوسری جانب جیل کے تمام انتظامات اور ضروری قانونی تقاضے بھی مکمل کر لیے گئے ہیں, اور عمران خان کے ساتھ بشرا بیوی کو بھی خصوصی جیل منتقل کیے جانے کا امکان ہے. خصوصی جیل میں 40 افراد پر مشتمل جیل عملہ 31 جولائی سے تعینات کر دیا گیا, اور ذرائع کا کہنا ہے کہ خصوصی جیل کی ذمہ داری DSP پریزن کو سونپ دی گئی ہے. اٹک, چکوال اور جہلم کی جیلوں سے تقریباً 40 افراد پر مشتمل عملے کا راولپنڈی تبادلہ کر دیا گیا ہے, اور DIG جیل راولپنڈی ریجن رانا روف نے عملے کے تبادلے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. خصوصی جیل کے لیے سیکیورٹی اور نگرانی کا طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا ہے. 40 افراد پر مشتمل جیل عملہ 24 گھنٹے خصوصی جیل میں تعینات رہے گا. اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر چند تھیوریز جو ہیں وہ چل رہی ہیں کہ مطلب ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ ایکچولی یہ جو جیل سیل بنایا گیا ہے یہ اڈیالہ سے بھی زیادہ سخت ہوگا, لیکن مجھے اس کی سائنس سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ جو ہے نسبتاً بہتر ہوگا, کیونکہ آلریڈی عمران خان صاحب بار بار یہ کمپلینس کرتے رہتے ہیں کہ جناب میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, یہاں پہ لائٹ چلی جاتی ہے. بشرا بیوی کے اپنے تحفظات آئے ہیں ان کی جیل سیل کے حوالے سے. سو یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کیا یہ ایکچولی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ان کو تھوڑی سی پروویژن دے رہی ہے. اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے ساتھ اسرائیل والی چیز بھی کہی تھی, لیکن آئی ایم جسٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس. یہ ذہن میں رکھیے گا یہ کوئی خبر نہیں ہے, آئی ایم جسٹ کنیکٹنگ دا ڈاٹس کہ کیا یہ بیسکلی کوئی بارٹر ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ گنجائش وغیرہ نکالتے ہیں, اور اس ایشو کے اوپر جو ہے ہمیں آپ کی طرف سے ریزسٹنس نہیں چاہیے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ ماضی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ایک پرائم ایگزامپل جو ہے وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ایک ایسی ایکسٹینشن ہے جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آن بورڈ تھیں. جب میں پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت حکومت میں تھی تو وہیں پہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہو کے انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر قانون سازی کرنی ہو تو ایک دم جسے کہتے ہیں فال ان لائن, تو سب کے سب فال ان لائن بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس اسرائیل اور فلسطین کے ایشو کے اوپر یا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 21 نکاتی ایجنڈا ہے اس کے اوپر ایکچولی اپنا رد عمل کیا دیتی ہے. آئی ول بی ویٹنگ فار دیٹ.
اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف ڈسٹرکٹ پشاور کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اور جلسے کے حوالے سے جو ان کا جلسہ بھی ہفتے والے دن ہوا تھا، اس سلسلے میں ایک 3 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جو 4 دن کے اندر صوبائی کابینہ کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی پشاور جلسے کے دوران بدنظمی، پولیس کے رویے اور اسٹیج پر پیش آنے والے مسائل کے حوالے سے تحقیقات کرے گی۔ پرابلمز بہت تھیں اس جلسے کے اندر، ظاہری بات ہے صرف پرابلم نہیں تھی بلکہ امبیرسمنٹ بھی بہت تھی۔ دا نمبر آف پیپل دیٹ ٹرنڈ اپ، وہ بھی ایک بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی۔ تو تبھی اس طرح کی چیزیں، سکسیزفل جلسوں کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز نہیں بنتی، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ جلسے جب خراب ہوتے ہیں، فلاپ ہوتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، تب فیکٹ فائنڈنگ چیزیں ہمیشہ پرابلمز کے لیے بنتی ہیں، اچھی چیزوں کے لیے فیکٹ فائنڈنگ چیزیں نہیں ہوتی کہ جناب بتائیں یہ کس طرح ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ دس از واٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز ڈو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے وہ تمام لونڈے لپاڑے جو اس وقت بیٹھ کے اگلے 24 گھنٹے میں اپنے ویلاگس کے اندر کہہ رہے تھے نا کمال ہو گیا، چھا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نوٹیفیکیشن ایکچولی آپ کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے کہ دس از دا ریالٹی، کہ وہ جلسہ جو ہے وہ ایک فلاپ جلسہ تھا، جس کی وجہ سے پوری پی ٹی آئی کے اندر جو ہے انتظامیہ بھی ان کی ہل کے رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پہ ہلنے کی بات ہے، پریشان ہونے کی بات ہے، ایک بہت بڑا شاکر جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیپال اور ویسٹ انڈیز، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈیا، لیکن نیپال اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ایک T20 سیریز ہو رہی تھی، اور وہ نیپال نے 2-0 سے اس وقت جیت لی ہے۔ 3 میچز کی سیریز تھی، فیصلہ کن برتری انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ پہلے اور دوسرے T20 میں نیپال نے ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ صرف کرکٹ کا ایک زوال دیکھیے کہ یہ وہی ویسٹ انڈیز ہے جسے ایک زمانے میں، ایون تو مجھے اس لفظ سے ویسے کافی چڑ ہے، مجھے ذرا عجیب سا یہ لفظ لگتا ہے، کالی آندھی، میرا خیال میں یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان کو ایک کہا جاتا تھا اس وقت، ہماری جو اردو میڈیا تھا وہ یہ کہہ دیتا تھا ان کو، پرنٹ میڈیا۔ تو کیا عروج تھا ویسٹ انڈیز کا، مطلب ان کا ایک ٹیرر ہوتا تھا بیک ان دا 80s اینڈ دا 90s، ایک بڑا ٹیرر تھا ان کا، لیکن اس کے بعد ڈاؤن فال ہوتے 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 کہاں تک کہانی آ گئی ہے کہ نیپال جیسے ملک نے جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کو شکست دے دی ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیپال میں ابھی وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات ہوئے تھے، اور وہاں پہ بھی ایک حکومت کا تختہ الٹا تھا، اور جین زی جو ہے اس کے مظاہروں کی وجہ سے نیپال کے اندر سب کچھ ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک T20 سیریز کے اندر جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کو ہرانے کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو میں بہت بڑی نیوز ہے۔ میں صرف سوچتا ہوں کہ جو ویسٹ انڈیز کے بڑے بڑے پلیئرز تھے، مطلب آج ان کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ ویون رچرڈز ہو گئے، ریچی رچرڈسن جو آج کل میچ ریفری بھی ہیں، برائن لارا، کورٹنی والش، ایمبروز، سمنز، مطلب یہ تو صرف چند نام ہیں جو میرے اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں، مطلب ایک بہت لمبی لسٹ ہے ان کے پلیئرز کی۔ ڈیزمنڈ ہینز، یہ سارے ویسٹ انڈیز کے بڑے گریٹس تھے۔ کیا دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ یار یہ ہمارا یہ حال ہو گیا کہ نیپال جیسا ملک جو ہے، جو ابھی مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ اس کے دودھ کے دانت بھی ابھی نہیں گرے، اس نے ویسٹ انڈیز کو جو ہے وہ T20 سیریز کے اندر ہرا دیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔